حامد محمد میاں ہے۔ میرا موضوع خطابت ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت مدینہ کا اسباب۔ الحمدللہ کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وانذر عشیرتک الاقربین۔ صدر محترم، حکم صاحبان، مہمانان خصوصی اور میرے محترم دوستوں، میرا موضوع خطابت ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت مدینہ کا اسباب۔ میرے بھائیوں، تاریخ گواہ ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جیسی عظیم ہستی نہ آئی تھی اور نہ آنے والی ہے۔ آپ کے زندگی کا ہر گوشہ تمام لوگوں کے لیے واضح اور نمایاں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عالم انسانیت کے لیے مکارم اخلاق کا بہترین نمونہ تھے۔ قرآن کہتا ہے آپ کے اخلاق کے متعلق، اِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، آپ اعلیٰ اخلاق پر فائز ہیں۔ اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے آپ کے اخلاق کے متعلق پوچھا گیا تو کہنے لگی کَانَ خُلُقُ الْقُرْآنِ، قرآن ہی آپ کا اخلاق ہے۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں جب مجھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کی خبر ملی تو اپنے بھائی کو تحقیق کے لیے بھیجا تو میرا بھائی مراجعت پر کہنے لگا رَأَيْتُهُ يَأْمُرُ بِمَكَارِمِ الْأَخْلَاقِ، میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا آپ تو اعلیٰ اخلاق کی تعلیم دیتے ہیں۔ میرے بھائیوں، کفار قریش بھی جانتے تھے کہ یہ اعلیٰ اخلاق پر فائز ایسا نوجوان ہے جو صرف اچھائی کی تعلیم دیتا ہے، ایسا نوجوان ہے جو اخلاقی پستیوں سے نکال کر مرتبہ ملکوتی پر لانے کی تدبیریں سوچتا ہے۔ پھر آخر کون سا ایسا معاملہ آ گیا کہ کفار قریش آپ کو مکہ سے نکلنے پر مجبور کر دیا؟ جس نوجوان کی جوانی اس تخلص میں صرف ہو رہی ہو، کیا اس کے بارے میں انسانی بصیرت یہ رائے قائم نہیں کر سکتی تھی کہ یہ نقشہ زندگی کسی نبی کا ہی ہو سکتا ہے؟ یہ اعلیٰ اخلاق، یہ بلند کردار چیخ کر نہیں کہہ رہا تھا، یہ کوئی جاہو منصب کا طالب شخص نہیں ہوگا، اپنے خدا کے نام پر اپنا دکان چمکانے والا کوئی شخص نہیں ہوگا۔ سب جانتے تھے آپ اعلیٰ اخلاق پر فائز ایسا نوجوان ہے جو صرف اچھائی کی تعلیم دیتے ہیں، تو پھر کیوں دشمنوں نے آپ کو قتل کرنے کی سازش کی؟ کیوں آپ کو مکہ سے نکلنے پر مجبور کر دیا؟ میرے بھائیوں، سوچنے کی بات ہے، اتنے اچھے اخلاق کے حامل شخص کو کوئی اپنے گھر سے نکالتا ہے؟ نہیں نکالتا ہے۔ تو پھر کیا وجہ رہی ہوگی کہ وہ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ سے نکلنے پر مجبور ہو گئے؟ وجہ یہ تھی کہ دعوت محمدی سے ان کے ثقافت، ان کے تہذیب و تمدن، ان کے محبوب کلچر اور ان کے آبائی مذہب پر آنچ آنے لگی تھی۔ لہٰذا وہ جذبات میں آ کر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دشمنی پر آمادہ ہو گئے اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت میں اپنے آبائی اجداد کے دین کو بچانے کے لیے جو راستے اختیار کیے وہی ہجرت مدینہ کا سبب بنا۔ میرے بھائیوں، ہجرت مدینہ کا سبب بیان کروں اس سے پہلے میرے بھائیوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے 13 سالہ مکی دور پر اگر نظر دوڑائیں گے تو معلوم ہوگا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیوں مکہ چھوڑا۔ میرے بھائی، اللہ تعالیٰ نے جب آپ پر یہ آیت نازل کی اقرأ باسم ربک الذی خلق، تو آپ گھبرا جاتے، مارے خوف کے اپنے بیوی حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کے پاس جاتے، کہتے ہیں مجھ پر چادر اوڑھا دو۔ اللہ ایک اور حکم نازل کرتا ہے، یا ایھا المدثر قم فانذر، اے چادر اوڑھنے والے اٹھ کھڑے ہو اور لوگوں کو ڈراؤ۔ یہ آیت اس بات پر ڈال تھی کہ اب لوگوں کو دعوت تو دیا جائے۔ میرے بھائیوں، عرب دین مرکز تھا، دین عرب کا مرکز تھا، یہاں کعبہ کے پاسبان بھی تھے، بتوں کے نگہبان بھی تھے، یہاں مقصد اصلاح تک رسائی ذرا زیادہ مشکل تھی، اس لیے حکمت کا تقاضا تھا کہ شروع میں
دعوت کو خفیہ رکھا جائے، لہٰذا آپ نے 3 سال تک خفیہ دعوت دیا۔ 3 سال میں 70 سے زائد لوگ اسلام میں داخل ہو گئے۔ البتہ قریش کو بھی اس کی خبر لگ گئی تھی، مگر انہوں نے اسے قابل توجہ نہ سمجھا۔ مگر جب اللہ تعالیٰ نے نبوت کے 14 سال یہ آیت نازل کی، وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنے قریبی رشتہ داروں کو ڈرائیے۔ یہ آیت اس بات پر ڈالتی کہ اب دعوت و تبلیغ کو کھلم کھلا کیا جائے، اب پوشیدہ نہ رکھا جائے، خفیہ نہ رکھے جائے، علیٰ اعلان دعوت کیا جائے۔ لہٰذا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کوہ صفا پر کھڑے ہو جاتے، تمام لوگوں کو جمع کیا اور فرمایا ان خیلا تخرج بالوادی تريد ان تغیر علیکم اکنتم مصدقین، کہ اس وادی کے پیچھے ایک لشکر ہے جو تم پر حملہ آور ہونے والی ہے، کیا تم مجھے سچا جانو گے؟ لوگوں نے کہا قالوا نعم ما جربنا علیک الا صدقا، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیوں نہیں، ہم نے آپ کو صرف سچ بولتے ہوئے دیکھا ہے۔ میرے بھائیو، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انی نذیر لکم بین یدی عذاب شدید، میں سخت عذاب سے جو تمہارے سامنے آنے والا ہے ڈراتا ہوں۔ میرے بھائیو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعوت دی تو ابو جہل کہا غارت کو تو نے ہمیں اس لیے بلایا؟ میرے بھائی، یہ آواز ابھی مکہ میں گونجی رہی تھی کہ اللہ نے ایک اور آیت نازل کی تھی کر دی فَاسْدَعْ بِمَا تُؤْمَرُ وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو جو حکم دیا گیا ہے آپ کھلا کھلا اسے بیان کر دیجئے اور کافروں سے رخ موڑ لیجئے۔ اس کے بعد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بتوں کے حقیقت کو اشکار کرنا، باطل کا پردہ چاک کرنا شروع کر دیا۔ لہٰذا آپ اپنے دلائل سے واضح کرتے تھے کہ جو شخص اسے پوچھتا ہے وہ کس قدر گمراہی میں ہے، کس قدر گمراہی میں ہے۔ کفار عرب نے ایسی آواز سنی تو ان کا احساس غضب پھٹ پڑا۔ وہ ایسی آواز سنا کہ جن میں ان کے باپ داداؤں کو گمراہ کہا جا رہا ہے، ان کے بتوں کو گمراہ کہا جا رہا ہے، ان کے عقلوں کو حماقت زدہ کہا جا رہا ہے۔ وہ ان کے چچا ابو طالب کے پاس گئے، کہا کہ تمہارے بھتیجے نے ہمارے خداؤں کے تعلق سے یہ کہا ہے، ہم ان کو برداشت نہیں کریں گے، آپ انہیں سمجھائیے ورنہ ہمارے راستے سے ہٹ جائیے۔ مگر ان کے چچا نے کہا اللہ کی قسم جب تک جان میں جان باقی رہے گی میں اس کی حفاظت کرتا رہوں گا۔ جب کفار نے دیکھا کہ یہاں سے بھی کام نہیں نکلا تو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ استہزاء و مذاق کا راستہ اپنایا۔ اللہ کے رسول کہیں جاتے تو آپ کو برے القاب سے پکارتے، وہ سب حج میں راستے میں بیٹھ جاتے، ہر آنے والے کو کہتے وہ پاگل ہے، وہ شاعر ہے، کذب بیانی سے کام لیتا ہے، ہمیشہ جھوٹ بولتا ہے۔ جب آپ بازار میں جاتے تو ابو جہل آپ کے پیچھے لگا رہتا اور ابو جہل کہتا ان کی بات نہ سنو، یہ جھوٹا ہے، یہ فریبی ہے، یہ کس بیانی سے کام لیتا ہے۔ آپ کو جھوٹا اس لیے ثابت کیا جا رہا تھا تاکہ دین سے روکا جائے، آپ کو جھوٹا اس لیے ثابت کیا جا رہا تھا کہ دین نہ پھیلے۔ میرے بھائیوں، آپ کو جھوٹا ثابت کرنا بھی ہجرت مدینہ کا ایک سبب بنا۔ جیسے کہ سعد بن معاذ کے حدیث میں ہے، وہ دعا کرتے تھے کہ اللہ کے، جسے بخاری نے روایت کیا ہے، وہ دعا کرتے تھے کہ اللہ تو جانتا ہے کہ میں ان لوگوں سے جہاد کرنا چاہتا ہوں جس نے تیرے نبی کی تکذیب کی اور مکہ سے نکلنے پر مجبور کر دیا۔ اس دلیل سے پتا چلا آپ کا تکذیب کرنا بھی ہجرت مدینہ کا سبب بنا۔ میرے بھائیوں، جب کفار کو اتنے سے من نہیں بھرا تو کفار آگے جاتے ہیں، 25 سرداران قریش کو جمع کرتے ہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے والوں کے متعلق کہتے ہیں کہ ان پر ظلم و تشدد کیا جائے۔ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے میں کانٹے بٹھا دیے جاتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب حالت نماز میں ہوتے تو آپ کے گردن پر، آپ کے پیٹھ پر اونٹ کی اوجھلی رکھ دی جاتی تھی۔ میرے بھائیو، یہ اس نبی کو تکلیفیں دی جا رہی تھی جس کی صداقت انہوں نے دی تھی، جن کو اچھا اور سچا کہا تھا، اس نبیوں کو یہ تکلیف دی جا رہی تھی، اس نبی کو پر یہ ظلم کیا جا رہا تھا۔ ذرا سوچئے صحابہ کا کیا عالم ہوتا ہوگا۔ عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کو ان کے چچا ناک میں لپیٹ کر ناک پہ دھوا دیتے، چٹائی میں لپیٹ کر ناک پہ دھوا دیتے تھے۔ حضرت عمار بن یاسر اور ان کے والدہ کو ابو جہل نے ایسا مارا کہ ایک تاریخ رقم کر دی، اور ایسی تاریخ ہی دے دیتے۔ میرے بھائی، بلال رضی اللہ عنہ کو
उमैया बिन खल्फ उनके गर्दन में रस्सी डालकर ये लड़कों के हाथ में दे देता, वो उनको मक्का के पहाड़ियों पर घसीटता होता फिरता, उनके सीने पर पत्थर रख दिया जाता था। ये सब तकलीफें इसलिए दिया जा रहा था ताकि इस्लाम से रोका जाए। हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा फरमाती है कि किसी ने उनसे हिजरत मदीना के मुतालिक सवाल किया तो फरमाती है कि मोमिन अपने ईमान को बचाने के लिए अल्लाह और उसके रसूल की तरफ भाग रहे थे। ऐसा महसूस हो रहा था कि वो दिल से बरगश्ता हो जाए। हिकमत का तकाजा ये था कि उन्हें हिजरत की इजाजत दिया जाए। इस हदीस से पता चलता है कि ये भी सहाबा को तकलीफ देना, इन पर जुल्म व तशद्दुद करना भी हिजरत मदीना का एक सबब बना। मेरे भाई आगे बढ़कर देखिए, नबूवत के 6ठे साल जब हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु, हमजा रज़ियल्लाहु अन्हु इस्लाम कबूल कर लेते हैं तो इस्लाम को थोड़ी सी तक़वियत मिली। अबू तालिब ने इधर सरदाराने कुरैश को जमा किया, अबू तालिब बनु अब्दुल मुत्तलिब और हाशिम के लोगों को जमा किया और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिफाजत पर अहद किया। तमाम लोग अहद मान लेते हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ कुफार समझ के अगर हमने इनके खिलाफ साजिश की तो मक्का की वादी खून से लाल हो जाएगा, लिहाजा उन्होंने उनका बाइकाट किया। 3 साल तक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तमाम तर मसाइब को झेले, 3 साल तक भूखे रहे, पत्ते खा खा कर गुजारा करते थे। वो नबी जो नबी सबसे अच्छे थे पत्ता खाकर गुजारा करते थे। सोचिए उस नबी का क्या आलम होगा। हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु के मुतालिक हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा कहते हैं कि मेरे अब्बू ने हज़रत आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हिजरत करने की इजाजत तलब की क्योंकि कुफार मक्का का जुल्म व सितम की इंतहा हो गई थी। मेरे भाइयों इस हदीस से भी पता चला आपको तकलीफ देना भी हिजरत मदीना का एक सबब बना। इसी तरह नबी जब इतनी तकलीफें दी जा रही थी तो अल्लाह ताला ने आपको हिजरत करने की इजाजत दी। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं इन्नल्लाह क़द जअल लकुम वदारा तअमूना बिहा, कि अल्लाह ताला ने तुम्हारे लिए भाइयों का और घरों का इंतजाम कर दिया है, लिहाजा हिजरत कर लो। इन तमाम हिजरत के असबाब ये कि ताकि दीन को अमन और शांति के साथ फैलाया जाए, ताकि दीन की खिदमत किया जाए। इन्हीं बातों पर अपनी तकरीर ख़त्म करता हूँ। मेरे भाइयों ये तमाम चीज़ें हिजरत के असबाब के 4 और 5 कई असबाब हैं और जिनको मैंने आपके सामने रखा। अल्लाह से दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला हमें इन मुसीबतों से बचाए और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उस बात सना मानने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। अस्सलामु अलैकुम।